لیکن خدا کی قدرت دیکھیں اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایسے واقعات میں اور ایسے سفر میں عظیم عظیم عبرتیں، عظیم عظیم واقعات، حوادث پیش آتے، کیونکہ سفر کا یہ عالم تھا، تیزی تھی، اور قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ عرب زمانے میں عورتوں کے لیے اس کو کہتے تھے ہودج۔ ہودج کا معنی یوں سمجھ لیں آپ پالکی، جسے ہم کہتے ہیں انڈیا اردو زبان میں، جیسے ہاتھیوں کے اوپر بنا لیتے ہیں، اسی طرح عربوں کے اندر اس کو کہتے تھے ہودج۔ ایک ایسی چھوٹی سی پالکی بنی ہوتی تھی، اس کو اونٹ کے اوپر باندھ دیا پلان پہ، اس کے اوپر کپڑا ہوتا تھا، چھت ہوتا تھا، پردہ ہوتا تھا، اگر عورت ہو تو پھر اس پہ وہ سفر کرتا تھا۔ اور قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جب سفر کا وقت آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیویاں ہیں وہ اپنے اپنے ہودج میں جا کے بیٹھ جاتی، وہ اٹھانے والے آگے ہودج کو اٹھا کے تو اونٹ پہ باندھ دیتے اور قافلہ چل پڑتا، حضور سب سے آگے ہوتے قافلہ۔ اب خدا کی شان یہ ہے کہ بی بی عائشہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھیں۔ وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے، چونکہ اس دور میں اور خاص طور پہ سفر میں کوئی حمامات تو ہوتے نہیں تھے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں تو پھر قافلے سے بہت دور، کئی فرلانگ دور چلے جاتے تھے تاکہ کسی کو نظر بھی نہ آئے، کوئی آواز یا کوئی رائحہ خبیثہ، کوئی ایسی بدبو، کوئی ایسی چیز بھی کسی کو محسوس نہ ہو۔ تو ایک پردے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بہت دور نکل، بی بی عائشہ بھی دور نکل گئیں، واپس جب آئیں تو قافلہ چلا گیا، کہ قافلہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا نا، حضور چلا رہے تھے نا قافلے کو دھڑا دھڑ۔ اب بی بی عائشہ جب واپس آئیں تو اس نے کہا بھی قافلہ چلا گیا اور صحرا کا سفر ہے، اب اگر میں پیچھے دوڑوں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اونٹوں کو پکڑ لوں، آدھے گھنٹے کا بھی فرق پڑ جائے تو بس پھر تو قافلہ گیا، اور اگر میں نہ ڈھونڈوں تو اس نے کہا بی بی عائشہ نے کہ میں نے یہی سوچا کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ بس اسی جگہ رہ جاؤ، کیونکہ آخر کسی وقت تو حضور کو علم ہوگا نا کہ بی بی عائشہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کی عادت مبارک تھی قافلے کو چلانے کے بعد وہ کبھی کبھی اپنی سواری جو تھی وہ عورتوں اپنے بیویوں کے اونٹوں کے قریب لا کے پوچھ لیتے تھے کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے، خیریت ہے، کوئی پانی کوئی چیز پوچھنی ہے، پوچھ کے پھر حضور چلے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کبھی تو حضور میرے اونٹ کے قریب آئیں گے نا، پوچھیں گے، جب آواز نہیں آئے گا تلاش کریں گے، جب تلاش کریں گے تو یہ جگہ ڈھونڈنا تو قبیلے کے لیے آسان ہے، قافلے کے لیے، لیکن اگر میں خود عقل دوڑاؤں تو اس کا معنی یہ ہے کہ موت کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام بھی فرمایا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صفوان ابن معطل، بڑے شان والے سے حضور نے ان کے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم جو ہے کم از کم 4-6 گھنٹے قافلے سے پیچھے رہا کرو، اکیلے اونٹنی، راستہ تمہارا یہی ہوگا جس راستے پہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے، جہاں جہاں قافلہ پڑاؤ کرے گا اور وہاں سے وہ منزل چھوڑے گا تو تم 4-6 گھنٹے بعد وہاں پہنچو گے، وہاں آگے ذرا دیکھ لو کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی تلوار رہ گئی ہو، کوئی سلاح رہ گیا ہو، کوئی سامان رہ گیا ہو تو وہ اپنی اونٹنی پہ رکھ لیا اور پھر قافلے کو پہنچا دیا، کیونکہ انسان ہے، اونٹوں کے سفر ہیں، گھوڑوں کے سفر ہیں تو کئی چیزیں بھول جاتا ہے آدمی۔ حضرت صفوان ابن معطل فرماتے ہیں کہ میں اپنے اونٹنی پر جب آیا تو دور سے مجھے ایک سایہ سا محسوس ہوا کہ کوئی کپڑا لے کے جیسے کوئی بندہ لیٹا ہوتا ہے، اور میں جب قریب آیا دیکھا تو کپڑا لے کے بیٹھی ہوئی ہیں بی بی عائشہ، چونکہ میں نے پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا بی بی کو تو میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ بی بی عائشہ، میں نے کہا عائشہ، انہوں نے کہا چپ کر گئی، میں نے کہا اللہ کی بندی تم کیسے اکیلے یہاں رہ گئی، قافلہ چلا گیا تم اکیلی عورت۔ بی بی عائشہ کہتے ہیں، حضرت صفوان فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اور اس کے بعد حضرت صفوان نے صرف یہی کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی قدرت ہے، پتہ نہیں کیا ہو۔ اور کمال ہے کہ حضور اتنے سفر میں اپنی بیوی کا بھی خیال نہیں فرمایا۔ تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ واللہ ما رأیت رجلا امینا ولا کریم، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا سخی بھی اور امانت والا کہ انہوں نے آ کے میرے قریب اونٹ اپنے کو بٹھایا اور خود دور چلے،
اور پشت دے کر کھڑے ہو گئے تاکہ میں اونٹ میں بیٹھ جاؤں. اونٹ پہ چڑھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ممکن ہے عورت ہے نا, چادر اتر جائے, دوپٹہ اتر جائے, کچھ ہو جائے. دور کھڑے ہو گئے. جب ان کو تسلی ہو گئی کہ اب میں اونٹ پہ بیٹھ گئی ہوں گی تو آئے اور مہار پکڑی اور چل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں علم ہوا تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, الحمدللہ خیر ہے, پیچھے صفوان جو آ رہا, تو اب کسی کو دوبارہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم تلاش کریں. اسی لیے تو ہم نے ایک آدمی رکھا ہے قافلے کو ڈھونڈنے کا. تو خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال مدینہ منورہ کے قریب پہنچے, سارا قافلہ بیٹھا ہوا ہے, حضور بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, مختلف اجماع ہیں, اور وہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ بھی ایک ٹولی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اور دور سے حضرت صفوان آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اڑتے اڑتے خبر تو پہنچ گئی کہ بی بی عائشہ رہ گئی تھی اور صفوان جو ہے ان کو لے کے آ رہا ہے. جب وہ قریب آئے تو اس بدبخت نے کہا کہ واللہ ما نجا منہا ولا نجت من. کہنے لگا بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سے بچ گئی ہو یا یہ اس سے بچ گیا ہو, ایک جوان لڑکی ہو, ایک جوان آدمی ہو, سارا ہو, علیحدہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا کہ بچ گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یعنی اتنی بڑی تہمت. اور یہ بات آہستہ 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 چل نکلی. اب یہ بات چل نکلی, اتفاق کی بات یہ ہے, بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں سفر سے واپس آئی تو میں بیمار ہو گئی اور مجھے کوئی پتہ نہیں, اور 20 دن متواتر میں بیمار رہی حضور کے گھر میں. اور اس بیماری میں یہ عالم تھا کہ مجھے بخار کی تکلیف تھی, اور میرے پاس چونکہ میرے ابا اور اماں آتے تھے اور کوئی آتا نہیں تھا. ان نے جب مجھے بات ہی نہیں بتائی, مجھے کیا پتا, لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کیا کہ حضور کی محبت میں فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو التفات تھا, جو حضور کا محبت تھی اور توجہ تھی, میرے ساتھ آگے بات کرتے تھے, مجھے بہلاتے تھے, مجھے تسلی دیتے تھے. خاص طور پہ مجھے اگر بخار ہو یا تکلیف ہو تو پھر حضور کافی ٹائم میرے ساتھ بیٹھتے تھے. صرف حضور تشریف لاتے اور آگے اتنا پوچھ رہے تھے کئی فتیکم, کیا حال ہے اس کا, اور اس کے بعد چلے. اب بات اور پھیلنے لگ گئی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا حضور کا اعراض کہ حضور کی کوئی توجہ ہی نہیں, تو میں نے ایک دن حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ استاذن, میں اجازت لینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. حضور فرمایا ٹھیک چلی جاؤ. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں آ گئی, لیکن پھر بھی مجھے کوئی نہیں بتاتا یہ بات کیا ہے. تو ایک رات میں اپنے حاجت انسانی کے قضاء کے لیے, چونکہ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ گھروں میں کوئی حمام نہیں, کوئی بیت الخلاء نہیں, کچھ نہیں, عورتیں باہر جاتی تھیں دور رات کو نکل کے. تو ہم دور جا رہے تھے اپنے قضاء حاجت کے لیے, تو میرے ساتھ مستح ایک صحابی ہیں, ان کی والدہ جو ہے وہ بھی میرے ساتھ سفر کر رہی تھی. ان کا چادر جو تھا وہ پاؤں میں الجھا, تو بی بی مستح جو تھی وہ گری, زمین پہ گری, اور گرتے ہوئے ان کے منہ سے فوراً نکلا کہ تائس مستح, اللہ مستح کو ہلاک کر دے. عائشہ فرماتی ہے میں تو گھبرا گئی, میں کھڑی ہوگی, میں نے کہا ماذا تقولین نہیں یا ام مستح اما تعلمین انہ بدری, میں مستح کیا کہہ رہی ہوں, تم یہ نہیں جانتی کہ وہ صحابی ہے اور بدر کا صحابی ہے, بدری ہے, تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہو. تو وہ کھڑی ہوگی, انہوں نے کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں. کہا کیا؟ نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ مستح کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی بھی کیا پتا مستح کیا کہہ رہا ہے, وہ تو صحابی ہے, بدری ہے, حضور کا غلام ہے. اس نے کہا کہ پھر مستح نے مجھے سارا واقعہ سنایا کہ کیسے تم قافلے سے پیچھے رہ گئیں, کیسے صفوان کے ساتھ پہنچیں, عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیا کہا. اس کے بعد یہ باتیں پھیلنا شروع ہو گئیں, تو اس میں میرا بیٹا مستح, حمنہ بنت جہش اور حضرت حسان جیسا شاعر رسول اللہ, بڑے بڑے مسلمان بھی الجھ گئے, کیونکہ جب بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی.
اسی لیے کسی نے کہا نا کہ جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اب بات اڑنی شروع ہو گئی، پھر کس سے بندے گئے؟ پھر ہر آدمی اپنے عقل کے مطابق سوچتے کہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، ایک نوجوان لڑکی ہو اور جنگل ہو، اکیلا مرد ہو، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی پھر اپنی سوچ اختر کی بات کا لوگوں نے افسانہ کر دی۔ لیکن اللہ نے جن کو اچھی سوچ دی ہے وہ اس وقت بھی اچھی سوچ دی۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے میزبان، انہوں نے جب یہ واقعہ سنا گھر میں آئے، اپنی بیوی کو یہ بات سنائی، اور اس کے فوراً بعد یہ کہا ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہ میری بیوی، لو کنت مکانت عائشہ، اگر تم عائشہ کے بجائے ہوتی تو کیا تم یہ گناہ کر لیتی؟ کہا کہ واللہ لا، کوئی شریف عورت بھی گناہ کا سوچ سکتی ہے؟ کوئی حرہ، کوئی آزاد، کوئی شریف، کوئی قبیلے کی عورت، خاندان کی عورت گناہ کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتی۔ اس نے کہا اچھا میری بیوی یہ بتاؤ، اگر صفوان ابن معطل کے بجائے میں ہوتا اس جگہ پہ تو تم میرے بارے میں کیا گمان کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ واللہ ما رأیت منک الا خیرا، میں نے تو تم میں بھی بھلائی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا، مجھے یقین ہے کہ تم بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ تو ابو ایوب نے کہا کہ فاسمعی ان عائشہ خیرا منک وصفوان ابن المعطل خیر منی، کہ میری بیوی پھر سن لو، عائشہ تم سے بہتر ہے اور صفوان مجھ سے بہتر ہے۔ جب ہم گناہ نہیں کر سکتے تو ان نے گناہ کیسے کیا ہوگا؟ جب ہم گناہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو جو ہم سے خیر ہیں، جو ہم سے بہتر ہیں، وہ کیسے گناہ کریں؟ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ قصہ سنا تو میرے تو پھر دماغ سے ہر بات ہی اڑ گئی کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بولنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم التفات، تو اس کی وجہ یہ ہے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا مدینے میں اور مجھے پتہ بھی نہیں۔ میں آئی فبکیت بکاء، پھر میں نے رونے کے علاوہ میرے پاس کیا تھا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا لوگوں سے کہ سب جمع ہو۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، حضور نے خطبہ پڑھا، حمد اللہ واثنا علیہ، اللہ کا حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، لوگوں اب وہ بات بھی ہو گئی ہے کہ ان الناس یؤذونی فی اہلی، کہ لوگ مجھے میرے اہل کے بارے میں بھی تکلیف دینے پر آ گئے ہیں۔ واللہ ما علمت علی اہلی خیرا، اللہ کی قسم ہے میں نے تو اپنی بیویوں پہ، اپنے اہل پہ ما سوائے بھلائی اور خیر کے کبھی کچھ گناہ غلطی دیکھی نہیں، لیکن لوگ مجھے ایذا دیتے۔ تو ایک صحابی تھے اسید ابن حضیر کھڑے، یہ سید الاوس تھے، اوس کے قبیلے کے سردار۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کان من الاوس، حضور آپ پر تہمت لگانے والا، آپ کے گھرانے پر اعتراض کرنے والا اگر ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، حکم کریں ہم اس کی گردن کاٹ کے پاؤں میں رکھیں، اور اگر وہ خزرج کے قبیلے کا آدمی ہے تو پھر سعد ابن عبادہ رئیس الخزرج کو حکم دیں گے اس کی گردن کاٹ کے رکھیں، یا ہمیں حکم دیں پھر ہم دیکھیں گے خزرج کے لوگ کیسے تہمت لگاتے ہیں۔ سعد ابن عبادہ کھڑے کو کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے قبیلے کا آدمی نہیں ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، اگر تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا نا اتنے جذبے تو باتیں نہ کرتے، تمہیں چونکہ پتا ہے کہ وہ تمہارے قبیلے کا بندہ نہیں ہے، وہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے، اس لیے جذبات میں آ رہے ہیں۔ تو یہ آپس میں تیز ہو گئے۔ حضور اٹھے درمیان سے، آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ بجائے میری ہمدردی کرنے کے اپنی قبائلی الجھنوں میں پھر الجھ گئے ہو۔ جب حضور چلے گئے تو ڈر گئے، کبھی حضور ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ اور حضرت علی کو، آپ نے فرمایا اسامہ چونکہ تم میرے بیٹے ہو، میرے بچے ہو، محبوب ہو، میرے بیٹے کے بیٹے ہو، اور ہمارے گھر میں آنا جانا، تمام بیویوں کے ساتھ ملنا، بچوں کی طرح ساتھ رہے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ نے کہا یا رسول اللہ ما رأیت الا خیرا، میں نے تو کبھی آپ کے گھر میں کوئی غلطی دیکھی ہی نہیں،
میں کیا بات کروں؟ حضور بی بی عائشہ میں کوئی برائی نہیں۔ حضور نے فرمایا علی ابن ابی طالب تم بتلاؤ تو ہمارے عزیز ہو، تمہاری کیا رائے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ حضور کے ذہن پر جو بوجھ ہے نا وہ کسی طرح اتر جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ایک عورت کی وجہ سے اتنا اہمیت دینی اور اتنا دکھ پریشانی لے لینی کیا ضرورت ہے؟ آپ کچھ شادی کرنا چاہیے اور شادی کرو بس، کیا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ایک عورت کا ہی ہے نا مسئلہ۔ اور اگر آپ تحقیق چاہتے ہیں تو پھر بی بی عائشہ کی جو خادمہ ہے بی بی بریرہ جو ان کی کنیز ہے ان سے تحقیق کریں، چونکہ کنیز 24 گھنٹے قریب رہتی ہے، اس کو زیادہ معلومات ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا علی تم تحقیق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی بریرہ کو بلایا اور کہا کہ بتلاؤ۔ اس نے کہا کہ علی خدا کی قسم واللہ ما علمت علیہ خیرا، میں نے تو بی بی عائشہ کا کبھی کوئی غلطی نہیں دیکھی، ہاں ایک دفعہ ایک غلطی دیکھی تھی کہ میں نے آٹا گوندا اور آٹا بی بی کو دے کے میں چلی گئی کہ اس آٹے کا خیال رکھنا، میں واپس آئی تو یہ کھیل رہی تھی اور آٹا جو تھا بکری کھا رہی تھی۔ یعنی غافل تو ہے، بچوں والی باتیں تو ہیں اس میں، اتنا تو ہے کہ غفلت کر جاتی ہے، کسی چیز کو سنبھال نہیں پاتی، لیکن یہ تو نہیں کہ میں نے اس پہ کبھی گناہ دیکھا۔ حضرت علی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ بریرہ دیکھو سیدھی بات کر، یہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تو تیری چمڑی نکال دوں۔ انہوں نے کہا تمہاری جو مرضی ہے کہو، میں نے تو بی بی عائشہ پہ کبھی گناہ دیکھا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ یہ اصل وجہ تھی جو بی بی عائشہ اور حضرت علی کی ناراضگی ہو گئی، جس کو پھر لوگوں نے بڑا چڑھا دیا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ بی بی عائشہ اس بات کو ہمیشہ یاد کرتی تھی کہ حضرت علی تو آخر کچھ ہو، کتنا بڑا مقام ہو، لیکن میرے تو بیٹے تھے، ان کو بھی اپنی ماں کے بارے میں شبہ تھا کہ میری اب کنیز کو کہیں کہ تمہاری چمڑی اتار دوں گا، اور نبی سے کہتے ہیں کہ جی حضور بی بی کو چھوڑ دیں اور شادی کر لیں، اگر حضور غصے میں مجھے طلاق دے دیتے تو میں تو ساری زندگی کے لیے ماری جاتی۔ تو یہ کیسا میرا بیٹا ہے جو ایسے مشورے دے رہا ہے؟ حالانکہ حضرت نے کہا کہ واللہ عائشہ خدا کی قسم حضور جب اتنے اداس تھے تو میں حضور کو کیسے تسلی دوں؟ حضور کو مطمئن کرنے کا تم مجھے بتاؤ میرے پاس کیا حل تھا؟ یہی تھا کہ دیکھو جی میں نے نوکرانی کو ڈانٹا ہے، میں نے بی بی بریرہ کو ڈانٹا ہے، میں نے یہ تحقیق کی، میں نے یہ تحقیق کی، اور حضور کے دماغ سے بوجھ اتارنے کے لیے میں نے کہا حضور اگر آپ چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں۔ تو یہ سارے واقعات ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سیدنا عمر کو بلایا۔ آپ نے فرمایا عمر تمہاری کیا رائے؟ اس نے کہا حضور میں آپ کے گھر کے بارے میں بات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں، میرا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور اگر تو آپ کا حکم ہے تو پھر میں بھی آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ کے ساتھ شادی آپ نے خود کی ہے یا اللہ نے کرائی ہے؟ نے کہا حضور یہ تو 2 اور 2 4 کا مسئلہ ہے، یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں کوئی مشکل۔ کیا مطلب؟ نے کہا حضور آپ یہ فرمائیں تزوجت بعائشہ او ان اللہ زوجک بعائشہ، آپ نے خود شادی کی یا اللہ نے کرائی؟ انہوں نے فرمایا عجیب بات کر رہے ہو، تو جبریل تصویر لے کے آئے، اللہ کے حکم سے شادی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی عورتیں مل جاتی ہیں، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں ملی۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ نہیں ڈھونڈ سکے اپنے نبی کے لیے کوئی اچھی لڑکی؟ اور انہوں نے کہا حضور اچھا مجھے یہ بتلائیں یہ مکھیاں جو اڑتی پھرتی ہیں یہ آپ کے بدن پہ بیٹھتی ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے گندگی سے محفوظ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا حضور اللہ آپ کے بدن پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، گندی عورت بیٹھنے دیتا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ فسرّان رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے نا، کھل گیا کہ واقعی میرا گھر تو پاک ہے، میں تو بلا وجہ پریشان۔ حضور فوراً تشریف لے آئے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے میں لیٹی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا کہ اچھا عائشہ دیکھو اگر کوئی غلطی ہے کچھ ہے تو بھی اللہ توبہ کرو۔ اور جب حضور نے یہ کہا تو بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں بھی تو آخر کرشی خاندان کی عورت تھی نا، میرے آنکھوں میں بھی خون ہوتا، میرے پھر جذبات قابو میں نے اپنے ابا اماں سے کہا عجیب رسول اللہ جواب دیں حضور کو۔ انہوں نے کہا ماذا نقول، ہم کیا جواب دیں؟
میں نے کہا یا رسول اللہ تو میں نہیں توبہ کرتی. آج میرا وہی حال ہو گیا ہے کہ اگر میں جھوٹ کا اقرار کر لوں تو آپ مجھے سچا مانیں گے، اور اگر میں سچی بات کروں کہ میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ مجھے نہیں مانتے. میرے ماں باپ بھی میری صفائی دینے کے لیے تیار نہیں. آپ اللہ کے نبی ہو کر مجھے کہتے ہیں توبہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے گناہ گار سمجھتے ہیں. میں نہیں توبہ کی، میں نے گناہ کیا نہیں. واللہ بریۃ، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں بری. اور بیوی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی جواب نہیں مگر میں وہی جواب کہوں گی. کہتی ہے اس غصے میں، اس اپنے جذبے میں آ کے میں حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گئی، مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گیا. میں نے کہا اقول کما قال ابی یوسف، جیسے یوسف کے ابا نے کہا تھا میں بھی وہی بات کہتی ہوں، لیکن مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی اس غصے میں بھول گیا. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں نے کہا حضور پھر میرا بھی وہی جواب ہے کہ میں صبر کرتی ہوں، اللہ میری مدد کرے. کہتی ہے اس کے بعد وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور میں نے دیکھا میرے ابا اماں کی جان نکل رہی ہے کہ خدا جانے وحی آ گئی، کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، ہماری بیٹی کے بارے میں کیا حکم آتا ہے. لیکن کہتی ہے اللہ مطمئنہ، میں مطمئن تھی، مجھے پتا تھا کہ اللہ پاک بے گناہ کے خلاف تو بات تھوڑی فرمائیں گے، اللہ عادل ہے. کہتے ہیں کہ جب وحی اتری اور وحی ختم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابشری عائشہ، عائشہ مبارک ہو، ان اللہ قد برأک من السماء، اللہ نے تیری گواہی دی ہے آسمانوں سے کہ تو پاک ہے. حضرت ابی بکر نے کہا قومی عائشہ فشکری رسول اللہ، عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو. عائشہ کہتی میں نے کہا لا اشکر رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کرتی، آپ نے مجھ پر کون سا اعتماد کیا ہے. انی اشکر الذی انزل الوحی من العرش، میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے عرش سے میری گواہی دی. اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا. میں سمجھتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ حضور کے دل میں بات ڈال دیں گے کہ بھی آپ کی بیوی پاک ہے، یا زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلا دیا جائے گا کہ آپ کی بیوی پاک ہے. لیکن میں یہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ قرآن اتاریں گے اور قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا. لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ نے قرآن کا پورا رکوع اتارا بی بی عائشہ صدیقہ کی شان. اسی لیے آج دیکھیں دنیا میں اختلاف ہے کہ بھی شیعہ کافر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس پہ پوری دنیا کے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ جو آدمی بی بی عائشہ کو پاک نہ سمجھتا ہو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ بی بی عائشہ کی برات تو قرآن میں ہے. اب جو بی بی عائشہ کو پاک نہ سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اس نے تو اللہ کے فرما اور قرآن کی ایک آیت کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. تو بی بی عائشہ کو اللہ نے یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی اور اللہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے، اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ جو منافقین تھے انہوں نے تو بات کی نا طریقے سے، لیکن مسلمان بیچارے تو کھل کے بات کہہ بیٹھے. تو 3 مسلمانوں جن میں حضرت حسان، حضرت مصطح اور بی بی حمنہ، ان کو جھوٹی تہمت لگانے کے کوڑے لگائے گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو مستہ پہ خرچ کرتے تھے آپ نے فرمایا واللہ لا انفق بعد ذلك، خدا کی قسم ہے کہ مصطح آج کے بعد پھر میں تمہارے اوپر خرچ نہیں کروں گا کہ تم بھی میری بیٹی پہ تہمت لگانے میں شریک ہو جاؤ اور میں تمہارے گھر کے خرچے برداشت کروں. اللہ نے قرآن نازل کیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم بھی معاف کر دو جیسے اللہ نے معاف کر دیا ہے. تو حضرت صدیق نے کہا تبت الی اللہ، میں قسم کا کفارہ دوں گا، مصطح پہلے جو میں تمہیں خرچ دیتا تھا اب اس سے دگنا خرچ ادا. تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ 5 ہجری کے بعد پیش آئے، 6 ہجری کی ابتدا ہو چکی تھی، زندگی باقی تو بات باقی.